ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں سب سے پہلے میزبان مکرم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر پر اس مجلس کا اور دعوت کا بہت ہی اخلاص کے ساتھ اہتمام فرمایا اور آپ حضرات قریب اور دور سے تشریف لائے اور اپنی زیارت اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کو اور آپ حضرات کو بہترین جزا دارین میں نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے مل کر دلی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، اور آپ حضرات جن علمی کاموں میں اور دین اسلام اور دینی علوم کی جس خدمت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اس میں مزید ترقیات سے نوازیں۔ آپ سب حضرات اہل علم ہیں اور علماء کرام کا بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پہلے صدر تھے، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں جو اصل ہیں اور قابل فضیلت ہیں اور جو گویا مکھن ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور پھر اہل ایمان میں جو اہل ایمان کا مکھن ہے اور اہل ایمان میں سب سے افضل ہیں وہ اہل علم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات۔ تو اہل ایمان تمام دنیا کے انسانوں سے افضل، مخلوقات سے افضل، اور اہل ایمان میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ اہل علم ہے۔ وَأُوتُوا الْعِلْمَ درجات، یہ تخصیص بعد تعمیم اہل علم کے مقام اور مرتبہ اور فضیلت پر دلالت کر رہی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک پر کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا العلماء ورثتی۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ العلماء ورثتی تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز اور مقام تھا کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء کے وارث ہیں، لیکن فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے وارث ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے علماء کرام کا اور اہل علم کا۔ جبکہ حضور صرف اپنا وارث فرماتے تو وہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن فرمایا کہ یہ تمام نبیوں کے وارث ہیں میری امت کے علماء۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وارث اجنبی نہیں ہوا کرتا، کوئی غیر نہیں ہوا کرتا، بلکہ وارث وہ ہوتا ہے جو قربت کا، جو قرابت کا تعلق رکھتا ہو۔ میرا وارث میرا رشتہ دار ہوگا، آپ کا وارث آپ کا رشتہ دار ہوگا، کوئی محلے کا آدمی، کوئی اجنبی اور بیگانہ وارث نہیں ہوگا کسی کا۔ تو اس سے گویا یہ اشارہ فرما دیا کہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کی برادری ہے، یہ انبیاء کا خاندان ہے، ان کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک طرح کا قرابت کا تعلق ہے، تو یہ اس برادری کے فرد ہیں اور خاندان کے فرد ہیں۔ دوسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ وراثت سب کو برابر نہیں ملا کرتی،
کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتی ہے، یعنی اقرب کو زیادہ ہوتی ہے، قریب کو کم ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری جو وراثت علم ہے اور علماء ہمارے وارث ہیں، تو سب کا علم برابر نہیں ہوگا، کسی کا علم زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا۔ وفوق کل ذی علم علیم۔ اور تیسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جب میری امت کے علماء تمام نبیوں کے وارث ہیں، تمام پیغمبروں کے وارث ہیں، تو ان کو ان تمام حالات سے گزرنا ہوگا جن سے تمام انبیاء گزرے ہیں۔ جیسے اعزاز بہت بڑا ہے تو امتحان بھی بڑا ہے، اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اس امت کے علماء پر آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو جتنے بڑے بڑے امتحان اور آزمائش اور ابتلا آئے ہیں، شاید کسی اور پر اتنے نہیں آئے، شاید کیا یقیناً نہیں آئے ہوں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ تمام انبیاء کے وارث ہیں، تو اس لیے انبیاء علیہ السلام جن جن آزمائشوں سے گزرے، جن امتحانوں سے گزرے، جن ابتلاؤں سے گزرے، اس امت کے علماء بھی ان تمام سے گزریں گے۔ اور ایک اشارہ اس میں اس بات کی طرف بھی فرما دیا کہ جب میری امت کے علماء تمام انبیاء کے وارث ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے تمام انبیاء کی جو اقوام ہے ان سب کو راہ ہدایت پر لانا ہے، یہ ان سب کے لیے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ تمام انسانیت حضور کی امت دعوت ہے۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا اور آپ آخری نبی اور پیغمبر ہیں اور یہ امت آخری امت ہے، تو پھر اس امت کے جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری پھر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یا حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں، بلکہ جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا جتنے بھی اقوام دنیا میں ہیں ان سب کو راہ ہدایت پر لانا اور اس کی کوشش کرنا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی وراثت تو علم ہے، انبیاء کی وراثت علم کے ساتھ اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، اور ان میں ایک چیز جس کی طرف میں اپنے آپ کو پہلے اور آپ حضرات کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ عام انسان اور مسلمانوں کے لیے جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ علماء کریں، کیونکہ جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور پیغمبر ہیں ان کی زندگی کے حالات، ان کے واقعات، ان کے قصص اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل، ان تمام کا مطالعہ علماء کی عام لوگوں سے زیادہ ذمہ داری ہے، چونکہ یہ وارث ہیں۔ تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کے حالات کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو اسٹڈی کریں تاکہ ہم وراثت کا حق ادا کر سکیں۔ اور کوئی وارث نہیں قرار دیا گیا، ہم وارث قرار دیے گئے، اور ہم وراثت کا حق کیسے ادا کریں گے جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ان انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں کیا تھیں، وہ کن کن حالات سے گزرے تھے اور انہوں نے اس میں کیا طرز اختیار کیا تھا اور اس میں کیا ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سیرت کا مطالعہ، یہ ہم اس سیرت کے مطالعے میں سیرت انبیاء کا مطالعہ، سیرت خاتم الانبیاء کا مطالعہ، یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، جس کی طرف ہماری شاید اتنی توجہ نہیں جتنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس مطالعے کو جب ہم کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم حق کے وراثت کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں مجھے اور آپ کو قدر مشترک نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی بھی دور اور زمانے اور علاقے اور کسی بھی قوم سے اور کسی بھی ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے ماحول کو متاثر کیا ہے، خود اثر قبول نہیں کیا۔ یہ ہے ان کی زندگی کی ایک بڑی اہم بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے، ماحول بت پرستی کا ہے، شرک کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہو رہے ہیں وہ خاندان میں شرک ہے، بت پرستی ہے، حتیٰ کہ والد وہ بت پرست ہے۔ اور یہ جو آذر ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، کیونکہ بار بار قرآن میں وہ ان کو یا ابتی کہہ رہے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا، یا ابتی سے تعبیر کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ کوئی اور رشتہ نہیں تھا، باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا۔ اور دیکھیں کہ گھر کا کیا ماحول ہوگا، لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام اس ماحول سے متاثر ہوئے؟ کیا اس کا اثر قبول کیا؟
کیا اس ماحول سے سمجھوتا اور کمپرومائز کیا؟ نہیں. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. ماحول سے متاثر ہو جانا یا آباء و اجداد کا حوالہ دے دینا یہ جاہلانہ طرز عمل ہے، یہ انبیاء والا طرز نہیں ہے. یہ گویا ماحول سے متاثر ہو جانا یہ اپنے علم کو غلبہ دینا نہیں ہے، اپنے علم کو مغلوب کر دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علم کو مغلوب نہیں ہونے دیا بلکہ اس کو غالب رکھا اور فرمایا میرے پاس وہ علم ہے میرے ابا جان جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، آپ میرے علم کا اتباع کیجئے. جو آپ نے شرک کیا، بت پرستی کی ہے، یہ علامت جہالت ہے، اور میں جو توحید کی بات کر رہا ہوں یہ علامت علم ہے، یہ دلیل علم ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ہر پیغمبر کی آپ تاریخ مطالعہ کر لیں، اس نے ماحول کا اثر قبول نہیں کیا بلکہ ماحول کو متاثر کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے خدا کی طرف کی عبادت کر لیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہمارے اس ماحول کے اندر آپ اس کی نفی نہ کریں. لیکن حضور علیہ السلام نے اس سے سمجھوتا نہیں کیا. تو ماحول سے نہیں متاثر ہوئے، اپنے مشن کو جاری رکھا، اور پھر اس برائی سے سمجھوتا نہیں کیا بلکہ حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. تو برائی سے سمجھوتا پیغمبروں کی سنت نہیں ہے، برائی کا حکمت کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. لہٰذا ہمارے لیے اعزاز بھی بہت بڑا ہے، ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اس وراثت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سیرت انبیاء اور خاتم الانبیاء کا مطالعہ کریں تاکہ ہم حق وراثت ادا کر سکیں. اور دوسرا اس سیرت کے مطالعے میں ایک نمایاں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماحول سے متاثر نہ ہوں، ہم ماحول کو متاثر کریں. آج سوسائٹی، آج معاشرہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آج دنیا میں جو مغربی تہذیب اور مغربی فکر اور مغربی نظریہ آ گیا ہے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال دو، اس سے سمجھوتا کر لو، اس سے کمپرومائز کر لو. یہ سمجھوتا کرنا اور ہتھیار ڈال دینا یہ علماء کا کام نہیں اور یہ انبیاء کی وراثت نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور برہان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر ماحول کو متاثر کرنا یہ ہے اصل میں ہمارے لیے ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری. آج دنیا میں مغربی فکر، مغربی فلسفہ، مغربی تہذیب، وفاق المدارس کی ایک میٹنگ میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ علماء کرام اب آپ کے لیے چیلنج یہودیت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے، ان کا دور ختم ہو گیا. یہ اب بطور مذہب کے دنیا میں زندہ نہیں ہے، یہ قوم ہے. جیسے سندھی ایک قوم ہے، ترکی ایک قوم ہے، جیسے چینی ایک قوم ہے، بلوچی ایک قوم ہے، پٹھان ایک قوم ہے. یہ بطور قوم کے ہیں، بطور مذہب کے نہیں ہیں. آج اس کی جگہ مغربی تہذیب اور مغربی فکر نے، مغربی نظریے نے لے لیے. اور مغربی نظریہ کیا ہے کہ انسان پہلے ہے، خالق انسان بعد میں ہے. انسان کی خواہشات وہ اصل چیز ہے، احکامات ربانی وہ بعد کی چیز ہے. تو آج ہمیں اس ماحول سے متاثر ہونے کی بجائے اس کو متاثر کرنا ہے اور حکمت کے ساتھ اپنا راستہ نکالنا ہے. ہم نے ان حالات سے کمپرومائز کر کے اپنے دلیل اور علم کے ہتھیار کو ڈال نہیں دینا اور اپنے دین کی حقانیت سے ہٹ نہیں جانا، بلکہ ہم نے اس کے لیے آگے راستہ نکالنا ہے. یہی ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللہم احینا کما احییت الصحابہ والتابعین. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان. اللہم نور قلوبنا بنور الاسلام. اللہم نور قلوبنا بنور علوم القرآن والسنہ. اللہم نور قلوبنا بنور علوم الوحی. اللہم نور قلوبنا بنور علوم النبوہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. اللهم اطعمنا من نعم الجنة. اللهم اطعمنا من نعم الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
آپ کا شکریہ.